ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سناؤ، حال دل کس کو سناؤ، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤ، حال دل کس کو سناؤ، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جاؤں، کیوں کسی کے در پہ جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے کچھ ویڈیوز میں حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد مبارک قرآن پاک سے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا میلاد مبارک قرآن پاک سے عرض کیا، اور آج میں آقا علیہ السلام کا میلاد مبارک قرآن پاک سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ان عاشق رسول کو میں عرض کروں گا جو لوگ ان لوگوں کی چیمہ گوئیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کے کمالات کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کے اختیارات پر، ان کے معاملات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو کم کرنے کی مختلف کوشش کرتے ہیں، تو پیارے عاشقوں، سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، دیکھیں، ہم اور آپ اگر کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ذکر بڑھتا ہے، اس کی جو ہے تعریف بڑھتی ہے، لیکن قربان جائیے آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ آقا علیہ السلام کی تعریف، آقا علیہ السلام کی رفعت، آقا علیہ السلام کی مرتبہ بلند کرنے کے لیے ہم اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا وہ اللہ جانے، رسول اللہ جانے۔ میرے محبوب، رب کے محبوب، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے، اور آپ اور ہم اگر درود نہ پڑھیں تو حضور کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے ملائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ کب سے پڑھتے ہیں؟ ازل سے پڑھتے ہیں، ابد تک پڑھتے ہیں، وہ اللہ جانے، رسول اللہ جانے۔ تو عاشقوں، جو لوگ آقا علیہ السلام کے مرتبے پر اعتراض کرتے ہیں، حضور کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گمان نہ ہونا چاہیے کہ وہ آقا علیہ السلام کے ذکر کو، ان کی رفعت کو کم کریں گے، کیونکہ جس کا ذکر رب کائنات نے، جس کا ذکر خالق کائنات نے بلند کر دیا، ان کا ذکر کون کم کر سکتا ہے؟ اب پوری کائنات مل کر آقا علیہ السلام کی رفعت بڑھائے، آقا علیہ السلام کی بلندی بڑھائے، تو ذرہ برابر آقا علیہ السلام کی بلندی بڑھا نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے پوری کائنات مل کر آقا علیہ السلام کی بلندی کو کم کرنے کی کوشش کرے تو رتی برابر بھی کم نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارے ذکر سے آقا علیہ السلام کی بلندی نہیں ہوتی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے، جب ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے آقا علیہ السلام کو فائدہ نہیں پہنچتا،
بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں، حضور کی فرما برداری کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کی رحمت کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ بلندی بڑھانے کی کوشش کرے تو وہ ذرہ برابر نہ بڑھا سکتا ہے، اور پوری کائنات مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی کو کم کرنے کی کوشش کرے تو رتی برابر کم نہیں کر سکتا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وہ خالق کائنات ہے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ رب کے محبوب ہیں، سب کے محبوب ہیں، ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کائنات میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو، جن مخلوق میں جن لوگوں کو بلندی عطا فرمائی ہے، مخلوق میں بلندی عطا فرمائی علماء کو، تمام مخلوق میں علماء کو بلندی عطا فرمائی. اور وہ علماء جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں وہ خالی علماء نہیں ہیں، وہ عالم ربانی ہیں. وہ علماء جو ہیں اولیاء ہیں، وہی علماء اولیاء ہیں. تو مخلوق میں اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کو، علماء ربانی کو بلندی عطا فرمائی ہے. اور ان اولیاء کرام میں ان سے زیادہ جو بلندی عطا فرمائی ہے وہ انبیاء کرام کو بلندی عطا فرمائی ہے. اور انبیاء کرام سے زیادہ جو بلندی عطا فرمائی ہے وہ رسولوں کو بلندی عطا فرمائی ہے. اور کائنات میں سب سے زیادہ جو بلندی عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ رفعت عطا فرمائی ہے، وہ سرور انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، سراج السالکین، دین متین، ساقی کوثر، ہم سب کے دل بر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی عطا فرمائی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ بلندی رفعت جو عطا فرمائی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے رسولوں کو، اولو العزم رسولوں کو بلندی ملی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے انبیاء کرام کو بلندی ملی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے علماء اولیاء کرام کو بلندی ملی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ورفعنا لک ذکر، اللہ فرماتا ہے ہم نے اے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب آئیے قرآن پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سنیے. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 81. یہ آپ میں عرض کر رہا ہوں کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ یہ ترجمہ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہے دیوبند، چاہے بریلوی، چاہے اہل حدیث، کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے. دیکھیں ایک آپ اور ہم ایک محفل کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے عوام کو بھی بلاتے ہیں، اپنے خواص کو بھی بلاتے ہیں. انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں بیان کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی محقق ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی قطب الاقطاب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قلندر ہوتا ہے، کوئی ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے. اور وہ موضوع جو ہوتا ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے فضل سے ایک محفل کرتے ہیں، اس میں سب کو جمع کرتے ہیں، اور کوئی خصوصی بیان کے لیے کوئی شخصیت ہوتی ہے، اور پھر کوئی مخصوص موضوع دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری کا ذکر. اور میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں سورہ آل عمران 3 سپارہ اور آیت نمبر 81. اللہ رب العالمین نے جو جمع فرمایا
وہ انبیاء کرام کے ارواح کو جمع فرمایا. اور جو بیان کرنے والی ہستی، جو شخصیت، جو ذات ہے، وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ خود رب کائنات ہے. اور موضوع اس محفل کا موضوع کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ. اس محفل کا موضوع کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ. اس محفل کا موضوع کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف آوری کا ذکر. قربان جائیے، آپ جب یہ آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں گے، دیکھیں علم جو ہے نا، ایک علم ہوتا ہے عشق والا علم، جو انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، اللہ والوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. ایک علم ہوتا ہے بغض والا علم، جو ابلیس کو اللہ نے عطا فرمایا. آج اس کی کمپنی کے لوگ بھی ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس اینڈ کمپنی کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جب عشق کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا بھی ذکر فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا بھی ذکر فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا بھی ذکر فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بے شمار، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم گناہگار امتیوں کی بھی فضیلت کا ذکر بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. اور اگر آپ بغض سے پڑھیں گے، جو بغض سے پڑھے گا تو پھر اس کا اپنا ہی ایمان ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو وہ محفل سجائی، اس میں تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب العالمین نے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا. ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے عہد. عہد جو ہے نا، وہ وعدے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر اس کے بعد میرا رسول آئے، یعنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کرتا ہے، اس آیت کریمہ میں ذکر فرما رہا ہے، تو ہم بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں میلاد پاک میں. اور آگے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، جب میرا محبوب آئے، میرا رسول آئے، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے. جو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی نا، اس کی تصدیق فرمائے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ان پر ضرور بضرور تمہیں ایمان لانا ہے. اے میرے نبی، تم پہ عہد لے رہا ہوں کہ میرے انبیاء، تمہیں ضرور بضرور ان پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا ہے. دیکھیں، ہم جب اپنی محفل میں بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم یہ کہتے ہیں روزہ رکھو، ہم کہتے ہیں دین پہ چلو، کہہ دیتے ہیں نا. لیکن قربان جائیے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے انبیاء کرام کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اور پھر جب میرا محبوب آئے تو تم اپنی کتاب و حکمت کو رکھ کے نہیں بیٹھ جانا. جب میرا محبوب آئے، وہ تمہاری جو کتاب اور حکمت ہے اس کو تصدیق فرمائے گا، تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے. اور یہ بات کر کے اللہ نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی. اللہ فرماتا ہے قال اقررتم، کیونکہ تم نے اقرار کیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. انبیاء کرام نے کہا، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میری اس بات کو اقرار کیا ہے. تو سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء کرام کے ارواح مبارکہ نے کہا کہ اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کو. اور
اللہ آگے فرما رہا ہے قال فاشہدوا، اے انبیاء کرام کے ارواح تم آپس میں گواہ ہو جاؤ، اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ عام بات نہیں ہے کہ میرا محبوب آئے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ قالوا اقررنا قال فاشہدوا، اور تم گواہ ہو جاؤ، اور اللہ فرماتا ہے وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ قربان جائیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں، دلائل النبوہ کتاب ہے، مدارج النبوہ حصہ دوم میں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اور وہ پکے اہل سنت بریلوی مسلک کے ہیں، بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو پیدا کیا، اور اس نور مبارک کو ایک دوسری جگہ اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ لیکن مدارج النبوہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، اور اس نور مبارک کو فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کی نور مبارک، اور اس نور سے تمام انبیاء کرام کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور سے تمام انبیاء کرام کے نور کو پیدا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو فرمایا کہ ان انبیاء کرام کے نور مبارک کو توجہ دو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک نے دیگر انبیاء کرام کی نور مبارک کو جب توجہ دی تو وہ چمکنے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک ایسا چمک رہا تھا، ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک تھا اور دوسری طرف تمام انبیاء کرام کا نور مبارک تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کے سامنے دیگر انبیاء کرام کا نور مبارک جو ہے وہ ماند پڑا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک بہت زیادہ جب چمک رہا تھا، انبیاء کرام کے نور مبارک سے نے اللہ سے عرض کیا یا رب العالمین یہ کس کا نور ہے جو اتنا چمک رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب نور محمدی ہے، محمد بن عبداللہ کا نور ہے جو میرا محبوب ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت ملے گی۔ اسی آیت کریمہ کے تحت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جو میں نے عرض کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اس آیت کریمہ کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرما دیا، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت ملے گی۔ یعنی انبیاء کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بلند نہیں کر سکتے، ان کی بلندی انبیاء کرام، بلکہ انبیاء کرام کو بھی نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت سے کے صدقے اور حضور کے ایمان لانے کے صدقے انبیاء کرام کو نبوت ملی ہے۔ آپ اور ہم کیا حضور کا ذکر بلند کریں گے؟ آپ اور ہم کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت بڑھائیں گے؟ جب انبیاء کرام کو نبوت ملی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، تو ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں تبھی تو ہمیں خدا ملا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کیا بلند کریں گے؟ ارے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس اطاعت کی وجہ سے، اس درود پڑھنے کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آیت کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارکہ سے تعلق جو رکھنے والی وہ میں نے عرض کی ہے، مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک جو ہے وہ میں قرآن پاک سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔